بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل MGS لا کنسلٹنٹس میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فیملی کورٹ کے متعلق، فیملی کیسز کے متعلق۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت کوئی بھی فیملی دعویٰ جو عدالت کے اندر دائر کیا جاتا ہے وہ سیکشن 7 کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی سیکشن 7 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت۔ اور اس کو جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے کہ انٹیمیشن ٹو دا ڈیفینڈنٹ، یعنی جس شخص کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے پھر اس کو اطلاع کی جاتی ہے، اس کو انفارم کیا جاتا ہے اس دعوے کے متعلق، وہ سیکشن 8 کے مطابق ہوتا ہے۔ اور سیکشن 9 جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا، اس کے مطابق جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو جواب دعویٰ ہوتا ہے مدعی علیہ کی طرف سے، وہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اگر ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کرتی ہے تو وہ اس دعوے کو پلینٹ کی شکل میں، یعنی ایک ریٹن فارم میں ہوگا، ایک اپلیکیشن جس طرح ایک دعویٰ دائر لکھا جاتا ہے اس شکل میں ہوگا، دعوے کی شکل میں ہوگا۔ اور اس دعوے کے اندر جو بھی کلیم کیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل اگر خلا کا دعویٰ ہے یا ڈاوری آرٹیکلز یعنی سامان جیز کا دعویٰ ہے، گولڈ آرنامنٹس زیورات، طلائی زیورات کا دعویٰ ہے، بچوں کے خرچے کا دعویٰ ہے، اپنے خرچے کا دعویٰ ہے، یا کوئی اور قسم کا دعویٰ ہے جو کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کے خلاف، تو اس میں تمام فیکٹس جو ہیں وہ اس میں منشن کرنے ہوں گے، تمام حقائق جو ہیں وہ اس دعوے کے اندر منشن کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دعوے کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس لازمی لگانے ہیں جن پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دعوے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مثلا نکاح نامہ ہو گیا، آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی ہوگی، اس کے علاوہ بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہو گئے، بچوں کے اگر اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی جو فیس وغیرہ کی رسیدیں ہیں وہ لگانی ہیں، باقی ایکسپنسز جو ہو رہے ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا، اسٹامپ پیپر پہ کچھ اسٹامپ پیپر ہیں آپ کے پاس، آپ کو کوئی جائیداد دی گئی ہے، آپ کے حق میں کوئی جائیداد لکھی گئی ہے، جو بھی لکھا گیا ہے، وہ چیزیں جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے اس دعوے کے ساتھ لگانے ہیں۔ اور پھر فیکٹس مینشن کرنا ہے کہ آپ خلا کیوں لے رہی ہیں، یا خرچے کا دعویٰ کیوں کر رہی ہیں، یا سامان جیز کا دعویٰ کیوں کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ سامان جیز کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ نے لازمی ہر صورت لگانی ہے۔ تو جب دعویٰ آپ کا دائر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ آج کل یہ ہے کہ آپ کسی بھی جائیں گے، وہاں پہ جو پیپرز وغیرہ دیے جاتے ہیں، جہاں پہ دعوے کے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں سارا، وہ ان سے آپ کہیں گے کہ فیملی کورٹ کی جو فائل ہے وہ دے دیں آپ کو، تو اس میں تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے فل کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں فہرست گواہان ہوتی ہے، گواہان کا مطلب یہ کہ وٹنسز جو آپ اپنی سپورٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فہرست دستاویزات ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے وہ ڈاکومنٹس منشن کرنے ہیں جو آپ کورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ابھی آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کورٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ ایسا کریں کہ فہرست انحصار ہوتی ہے، آپ اس میں ان ڈاکومنٹس کو منشن کر دیں تاکہ بوقت ضرورت آپ ان کو پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ جو ہوتا ہے یہ ایک اسپیشل لا ہے، اس میں CPC یا قانونی شہادت لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس میں وہ فیملی کورٹ کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر کسی بھی وٹنس کو یا کسی بھی ڈاکومنٹ کو وہ طلب کر سکتی ہے۔ اب یہ اگلی چیز جو ہے، جب دعویٰ آپ کا دائر ہو جاتا ہے تو دعویٰ دائر ہونے کے بعد پھر ایسے کرتے ہیں کہ وہ پھر اس میں انٹیمیشن ٹو دا ڈیفینڈنٹ، یعنی جو جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا اس کو نوٹس کیا جاتا ہے، کورٹ نوٹس کرتی ہے۔ اور ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی 30 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ پیش ہو۔ اس میں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں کورٹ میں آپ کا کیس ہے،
یعنی مدعی کو جس نے دعویٰ دائر کیا ہے، تو پھر وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ طلبانہ اور سمن کی 3 کاپیاں فل کر کے آپ نے وہاں علمت کے پاس جمع کروانی ہے، اور ایک سمن پہ آپ سٹیمپ لگوا کے لے آئیں گے جس کو آپ نے خود پوسٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ڈیفینڈنٹ موجود ہوں گے، اگر ایک ہے تو آپ نے ایک دعوے کی کاپی اس کے ساتھ لگانی ہے، 2 ہیں تو 2 لگانی ہے، 3 ہیں، جتنے ڈیفینڈنٹ ہوں گے اتنی دعوے کی کاپیاں وہاں پہ آپ نے دینی ہے، جمع کروانی ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جب ڈیفینڈنٹ کو نوٹس مل جائے گا، مطالعے کو نوٹس ملے گا، تو وہ پھر کورٹ میں پیش ہوگا، تو کورٹ اس کو ٹائم دے گی کہ وہ جواب دعویٰ داخل کرے۔ تو جواب دعوے کے لیے عام طور پر 15 دن کا ہوتا ہے، لیکن 20 دن بھی لگتے ہیں، مہینہ بھی لگ جاتا ہے، بعضوں کا 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جواب دعوے کا ویسے ٹائم ہوتا ہے 15 دن کا اور میکسیمم 30 دن کا۔ تو وہ 30 دن کے اندر جب جواب دعویٰ لے آتا ہے، تو اس جواب دعوے کے اندر عام طور پر ہمارے ہاں یہ مسٹیک کی جاتی ہے کہ جو بھی الزامات لگائے گئے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں، بس ایز اے ہول ڈینائی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ پیرا نمبر فلاں غلط ہے۔ حالانکہ کیٹاگوریکلی آپ نے ڈینائی اس طرح کرنا ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ہے، جو آپ پہ الزام لگا آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کو ڈینائی اس طرح کرنا ہے کہ اس کے جواب دے کے ڈینائی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ بس یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ جواب دعویٰ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر کورٹ جو ہوتی ہے پری ٹرائل پروسیڈنگز سٹارٹ ہوتی ہیں سیکشن 10 میں۔ پری ٹرائل پروسیڈنگز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل یعنی اس دعوے پہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے کی جو کارروائی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں ریکنسیلیشن کے لیے، کہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور اگر ان کے درمیان کمپرومائز ہو جاتا ہے تو وہ دعویٰ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کمپرومائز نہیں ہوتا، ان کیس آف فیلئر آف کمپرومائز، دین جو کنٹروورشل پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو یعنی کورٹ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ ان کے درمیان پوائنٹس آف کنٹروورسی کیا ہے، یعنی کون سے پوائنٹ ہیں جن کے اختلافی جو پوائنٹس ہیں وہ ان کو ڈٹرمائن کرتی ہے۔ تو اس میں وہ ایشوز فریم کرتی ہے۔ ایشوز یہ فریم ہوتے ہیں، ایشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دعوے میں کلیم کیا ہے تو وہ لکھتی ہے عدالت کہ کیا مثلا آپ نے اگر سونے کا دعویٰ کیا کہ میرے اتنا گولڈ آرنامنٹس ہیں، طلائی زیورات ہیں، اتنے تولہ زیور ہے، اتنا سامان جیز ہے، فلاں جو چیزیں، تو وہ لکھتی ہے کہ آیا یہ جو مدعیہ ہے یہ اس اہل ہے، یعنی ڈیزرو کرتی ہے کہ یہ لے جو سامان جیز ہے یہ اس کا اتنا سامان جیز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حیثیت میں کتنا سامان پڑا ہوا، ساری چیز وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ایک ایک پوائنٹ کر کے ان کو الگ الگ سے منشن کرتے ہیں۔ ان کو ایشوز فریم کرنا کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ نے کلیم کی ہوں گی ان کو لکھے گی کورٹ کہ آیا یہ خلا کی حقدار ہے، آیا یہ سامان جیز جو اس نے لسٹ کے مطابق لسٹ جو اس نے پیش کیا اس کے مطابق یہ سامان کی حقدار ہے، آیا یہ حق مہر کی حقدار ہے، آیا یہ خرچے کی حقدار ہے، اگر ہے تو کتنے پرسنٹ یا کتنا پر منتھ کتنے خرچے کی حقدار ہے، یہ ساری چیزیں وہ لکھ لے گی۔ اور یہ اونس آف پروف جو ہوتا ہے، برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ پلینٹف پہ ہوتا ہے، جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے اس نے یہ چیزیں ثابت کرنا ہوتی ہے کہ یہ چیز میں اس کی حقدار ہوں، یہ چیز میرا حق بنتا ہے، میں اتنے پرسنٹ لے سکتی ہوں، مجھے اتنا مہینے کا خرچہ ملے، یہ چیزیں جو پلینٹف ہے جس نے دعویٰ دائر کیا یہ اس کے اوپر یہ اس نے ثابت کرنا ہوں گی۔ اور جو ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہوگا وہ یہ کہ آیا جو پلینٹف کا جو دعویٰ ہے یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کاز آف ایکشن حاصل ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیز ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ جب ایشوز فریم ہو جاتے ہیں تو پھر پلینٹف جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس پیش کریں۔ تو پلینٹف جو ہوتی ہے بعض اوقات فیملی میٹرز میں عام طور پر خود پلینٹف جو ہوتی ہے وہی وٹنس ہوتی ہے، ایک ہی وٹنس چل جاتا ہے، تو جب وہ خود پیش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے سارا کچھ، اور اگر وہ اپنا کلیم صحیح یعنی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ حقدار ٹھہر جائے گی۔ لیکن اگر وہ کراس ایگزامینیشن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جو اس نے مینشن کی ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے، وہ ان کو پروف نہیں کر سکتی،
تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہے اس کو نہیں ملتی، بلکہ پھر اس حساب سے ملیں گی جو کورٹ جو ہے وہ مناسب سمجھے گی، جن جن چیزوں کے لیے وہ ڈیزرو کرے گی۔ اب اس میں یہ پھر اس ایویڈنس ہوگی پلینٹیف سائڈ سے، پلینٹیف کے بعد پھر ایویڈنس ہوگی ڈیفینڈنٹ کی، ڈیفینڈنٹ کے اوپر بھی جیرا ہوگی، جیرا میں ڈیفینڈنٹ اپنے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کی تردید کرے گا اور اپنے آپ کو وہ جو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا دیکھتی ہے کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر جو ریلیف جو قانونی طور پر اس پلینٹیف کو ملے گا وہ ملے گا، باقی ادروائز جو چیزیں اس نے ایکسٹرا لکھی ہوں گی یا جو بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوں گے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر خرچے کے کیس میں بچوں کا جب خرچہ ہوتا ہے تو پہلی سے سٹیج پہ جب ڈیفینڈنٹ پیش ہو جاتا ہے تو عبوری خرچہ جو انٹرنل مینٹیننس ہوتا ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے، تو وہ کورٹ کی طرف سے فکس ہوتا ہے کہ یعنی جب تک یہ کیس چل رہا ہے تو یہ بچوں کا اتنا خرچہ یہ پے کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو فائنینشیل سٹیٹس ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کا یہ لازمی دیکھا جاتا ہے، اس میں خرچہ فکس کرتے ہوئے اس کا فائنینشیل سٹیٹس لازمی دیکھا جاتا ہے، اور جب دونوں طرف سے ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے گی پلینٹیف سائڈ سے بھی اور ڈیفینڈنٹ سائڈ سے، تو پھر اس کے اوپر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور فائنل آرگومنٹس کے بعد جا کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ فیملی کورٹ کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا جو سامان جیز اس نے لکھا ہوتا ہے وہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے لسٹ بنائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بعض ایسی ججمنٹس ہیں جن کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی جو سامان جیز کی رسیدیں بھی پیش کرے، لیکن ایک چیز کورٹ کو دیکھنا ہوگی کہ وہ فائنینشیل سٹیٹس آف دا پیرنٹس آف دا پلینٹیف، کہ لڑکی کے جو پیرنٹس کا مالی جو سٹیٹس ہے، جو ان کی مالی حالت ہے وہ کیا تھی، کہ کیا وہ اتنا سامان جیز دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، یہ چیز لازمی بات ہے دیکھنا ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں جب خرچے کا کیس ہوتا ہے تو خرچے کے کیس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خرچے کے کیس میں لڑکی جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بھی مالی حالت دیکھی جاتی ہے، اس کے اوپر جو خرچہ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہی ڈالا جاتا ہے، اور لڑکی اگر لڑکے کا یعنی اپنے شوہر کا جو بزنس ہے یا کوئی کاروبار ہے یا اس کی آمدن انکم ہے وہ اس کو پروف نہیں کر سکتی، تو پھر کورٹ جو مناسب خیال کرے گی وہ اسی حساب سے اس جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے اوپر خرچہ ڈالے گی۔ یا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خلا کے کیس میں کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی کچھ بھی، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے ہی جواب دعویٰ اگر دے دیتا ہے ڈیفینڈنٹ تو ٹھیک ہے، اگر دے دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان اگر ریکنسیلیشن یعنی کمپرومائز نہیں ہوتا تو اسی دن پلینٹیف کی سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے اور اسی دن اس کے حق میں خلا جاری کر دی جاتی ہے، خلا کے کیس میں جب طلاق کا کیس ہو۔ اور یہ جو ریکارڈ کی جاتی ہے ایویڈنس وغیرہ شہادت وغیرہ، یہ اس میں سامان جیز وغیرہ میں یا طلائی زیورات وغیرہ اس طرح کے مینٹیننس کے معاملات ہوتے ہیں خرچے کے، یہ ان میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈیفینڈنٹ نہیں پیش ہوتا کورٹ کے اندر، تو جب وہ پیش نہیں ہوتا تو 17A کے تحت یعنی یک طرفہ کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ 30 دن کے بعد اگر ڈیفینڈنٹ اس کو بالکل علم نہیں تھا تو 30 دن کے اندر اگر اس کو علم ہو جاتا ہے یا کچھ، تو اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس کے خلاف سیٹ اسائڈ یعنی وہ جو یک طرفہ کارروائی اس کو منسوخی کی درخواست دے دے، اور اگر اس کو 1 مہینے بعد بھی علم نہیں ہوتا تو پھر اس کو یہ 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، 3 سال میں اگر اس کو جب بھی علم ہوگا تو وہ اس عرصے میں آ کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کی اپلیکیشن وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری ججمنٹس ہیں، تو چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ میں انشاءاللہ اس پہ جو ججمنٹس ہیں وہ بھی پیش کروں گا۔ باقی سیکشن 7, 8, 9, 10 یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کیس کے متعلق ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پوری ڈیٹیل، لیکن میں نے مختصر کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو مختصر کر کے بتاؤں کہ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔